خدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شرق سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ سورج ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا. زمین کوئی تو تم کو ایمان کوئی نہیں دے گا. وطن ہی مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو. اسی کو زندگی سمجھو, اسی کو زندگی مانو. کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو, کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو. سترے آئے مرتبت میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں جناب صدر, میں دیکھتا ہوں شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر, قائد کی محنت کی تصویر, اقبال کے خواب کی تعبیر. میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہوں سال سے زیادہ یہ جنم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے. مگر آج تاریخ یہ منظر دکھاتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم اور دائم ہے بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد ثابت کر دیا. جبکہ اپنا قافلہ ملکین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہی نکلے گا. صدر اعلیٰ پر ہم ہر محاذ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کی منزل طے کرتے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے. ہم جرأت اور بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے, ہم ولید کی تلوار بنے, فاروق کی للکار بنے, ہم شاعری میں شرازی بنے, ہم نغمہ گری میں فردوسی, ہم شاز بنے تو بلے شاہ, ہم سوز بنے تو وارث شاہ, ہم عقل بنے تو شاہ لطیف, ہم سچل سرمست بنے, ہم کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے, ہم تعلیم کے میدان میں سر سید احمد خان. جب بات ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے آئی تو ہم میجر عزیز بٹی اور میجر طفیل بنے. جب انسانیت کی خدمت کی بات آئی تو ہم عبدالستار عیدی بنے, قائد کے سپہ سالار بنے, دشمنوں کے لیے ایک للکار بنے. ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا. آج بھی ہمارے افواج اپنی سرحدوں پر سیسا پھیلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمنوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جڑ سے جبڑ مٹاتی ہے, ظالم کو مار بگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں, ہم تیر سے گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں. السلام, پاکستان زندہ باد.